ہم سب یسوع مسیح کے ہم میراث تو بننا چاہتے ہیں لیکن ہم مزاج نہیں بننا چاہتے ہیں۔ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پر فضل نام میں ایک بار پھر آپ کو میرا سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور میں ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں۔ آج خدا کے پاک کلام میں سے جو تھاٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں وہ پہلا پطرس چوتھے باب کی 14ویں آیت سے آپ کے لیے پڑھنے لگی ہوں۔ خدا کے نہایت پرفضل کلام میں یہ لکھا ہے، اگر مسیح کے نام کے سبب سے تمہیں ملامت کی جاتی ہے تو تم مبارک ہو، کیونکہ جلال کا روح یعنی خدا کا روح تم پر سایہ کرتا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص خونی یا چور یا بدکار یا اوروں کے کام میں دست انداز ہو کر دکھ نہ پائے، لیکن اگر مسیحی ہونے کے باعث کوئی شخص دکھ پائے تو شرمائے نہیں، بلکہ اس نام کے سبب سے خدا کی تمجید کرے۔ 15ویں آیت یہ کہتی ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی خونی، چور، بدکار یا اوروں کے کام میں دخل اندازی کر کے دست اندازی کر کے دکھ نہ پائے، کیونکہ یہ باتیں اگر وہ چوری کر کے، خون کر کے، بدکاری کر کے یا دوسروں کے کاموں میں دخل اندازی کر کے، دست اندازی کر کے دکھ اٹھاتا ہے تو یہ اس کا اپنا معاملہ ہے، لیکن اگر مسیحی ہونے کے باعث کوئی شخص دکھ پائے تو شرمائے نہیں، بلکہ اس نام کے سبب سے خدا کی تمجید کرے۔ اگر مسیحی گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے، مسیحی کہلانے کی وجہ سے، مسیحی ہونے کی وجہ سے اگر ہمیں لعنت ملامت کی جاتی ہے، ہمیں ریجیکٹ کیا جاتا ہے، ہم دکھی ہوتے ہیں، ہمیں ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے، تعصب کا شکار ہوتے ہیں، ہم ان ساری باتوں کو یہ جان کر خوشی کے ساتھ سہ لیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر مسیحی ہونے کے باعث کوئی شخص دکھ پائے تو شرمائے نہیں، بلکہ اس نام کے سبب سے خدا کی تمجید کرے۔ اعمال کی کتاب 7 باب استفنس کی سنگساری کے بارے میں بڑا خوبصورت واقعہ ہمیں بتاتا ہے۔ اس کے 54 آیت میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو جی میں جل گئے اور اس پر دانت پیسنے لگے، مگر اس نے روح القدس سے معمور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی۔ یہ میں وہ واقعہ آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں جب استفنس کو سنگسار کیا جا رہا ہے۔ اعمال کی کتاب 7 باب اس کی 55 آیت میں لکھا ہے، مگر اس نے روح القدس سے معمور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی اور خدا کا جلال اور یسوع کو خدا کی دہنی طرف کھڑا دیکھ کر کہا کہ دیکھو، میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی دہنی طرف کھڑا دیکھتا ہوں۔ مسیح کی محبت کی جو قیمت استفنس نے ادا کی، بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ، بڑی ہی محبت کے ساتھ اور پورے دل کے ساتھ، وہ کیا تھی کہ لوگ اس کو سنگسار کر رہے ہیں، لیکن انہی سنگسار کرنے والے لوگوں کے لیے استفنس ایک بڑی خوبصورت دعا کر رہا ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اس کی 59 آیت میں لکھا ہے، پس یہ استفنس کو سنگسار کرتے رہے اور وہ یہ کہہ کر دعا کرتا رہا کہ اے خداوند یسوع، میری روح کو قبول کر۔ پھر اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکارا کہ اے خداوند، یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا۔ اور یہ صرف وہی کر سکتا ہے جو نہ صرف اس تکلیف کو سہے، بلکہ اس تکلیف کو سہتے ہوئے بھی انہی لوگوں کے لیے دل سے محبت سے یہ دعا کرے کہ اے خداوند خدا، یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا۔ جو دل سے، جو سر سے لے کے پاؤں تک خدا کی محبت میں ڈوبا ہوا ہو، جس کا مزاج مسیح کا سا ہو چکا ہو۔ اس سے پہلے کہ استفنس کو سنگسار کیا جاتا اور وہ موت کے حوالہ کیا جاتا اور وہ سو جاتا مسیح میں، بڑی خوبصورت بات اعمال کی کتاب 7 باب میں لکھی ہے کہ یہ سب کچھ ہونے سے پہلے اس نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا، ابن آدم کو خدا کی دہنی طرف کھڑا دیکھا اور خدا کا جلال اور یسوع کو خدا کی دہنی طرف کھڑا دیکھ کر اس نے لوگوں کو بتایا بھی کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے، لیکن کسی نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا، بلکہ اپنے کانوں کو بند کر لیا، اس کی آواز کو سننا پسند نہ کیا اور اس کو کھینچ کر شہر سے باہر نکال کر لے گئے اور اس کو سنگسار کرنے لگے۔ اور جیسا میں نے پہلا پطرس 4 باب میں اس کی 14ویں آیت میں ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ اگر مسیح کے نام کے سبب سے تمہیں ملامت کی جاتی ہے تو تم مبارک ہو، کیونکہ جلال کا روح یعنی خدا کا روح تم پر سایہ کرتا ہے۔ جب کوئی بھی شخص لعنت، ملامت اور اس طرح کے
کسی بھی انسیڈنٹ میں سے گزرنے کے قریب ہوتا ہے تو خدا خود وہاں پر اس کی حفاظت کے لیے اور اس کے ساتھ کے لیے وہاں موجود ہوتا ہے۔ خدا اپنی محبت سے اس کو گھیر لیتا ہے، اور اسٹیفنس نے اس بات کو کنفرم کیا۔ اسٹیفنس نے اس سارے واقعہ سے پہلے کہ اس کو سنسار کیا جاتا، اسٹیفنس نے آسمان کو کھلا ہوا اور یسوع مسیح کو خدا باپ کی دہنی طرف کھڑا ہوا دیکھا۔ اور جیسا کہ ابھی میں نے پہلا پطرس 4 باب اور اس کی 14ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھا ہے کہ پہلی بات، جس شخص کو بھی مسیح کی خاطر دکھ میں سے گزرنا پڑتا ہے وہ مبارک ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ اکیلا نہیں ہوتا، کیونکہ جلال کا روح یعنی خدا کا روح اس پر سایہ کرتا ہے۔ خدا ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے، روح القدس کی قدرت، روح القدس کی مدد ہمارے ساتھ ہے، لیکن خاص طور پہ ایسی سچویشنز میں سے اگر کوئی شخص گزرتا ہے تو خدا کا روح اس پر سایہ کرتا ہے۔ آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ کیا ہم صرف خداوند یسوع مسیح کے ہم میراث بننا چاہتے ہیں یا ہم مزاج بھی بننا چاہتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کی طرح سے نہ صرف دکھ کو سہ جانا، بلکہ اس دکھ کو سہتے ہوئے بھی انہی لوگوں کے لیے دعا کرنا، انہی لوگوں کے لیے برکت چاہنا جو آپ کو ستائیں، یہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہم مزاجی اور ہم میراث اور ہم مزاج ہونے کی وہ پیک ہے جو خدا ہماری زندگیوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اسٹیفنس نہ صرف خداوند یسوع مسیح کا ہم میراث بنا بلکہ ہم مزاج بھی بنا۔ اس نے بھی عین اسی طرح سے اپنے سنسار کرنے والوں کے لیے اس نے خدا سے دعا کی۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے ستانے والوں کے لیے، اپنے مصلوب کرنے والوں کے لیے یہ دعا کی کہ اے باپ یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا، اور اسٹیفنس نے بھی عین اسی طرح سے یہ دعا کی، خداوند یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا۔ آج بڑا اچھا موقع ہے یہ جاننے کے لیے، یہ جانچنے کے لیے، اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے کہ کیا ہم صرف خداوند یسوع مسیح کے ہم میراث بننا چاہتے ہیں یا اس کے ہم مزاج بھی بننا چاہتے ہیں۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے حزقیل کی کتاب، اس کا 41 باب۔ اور وہ مجھے ہیکل میں لایا اور ستونوں کو ناپا، 6 ہاتھ کی چوڑائی ایک طرف اور 6 ہاتھ کی دوسری طرف، یہی خیمہ کی چوڑائی تھی۔ اور دروازہ کی چوڑائی 10 ہاتھ اور اس کا ایک پہلو 5 ہاتھ کا اور دوسرا بھی 5 ہاتھ کا تھا، اور اس نے اس کی لمبائی 40 ہاتھ اور چوڑائی 20 ہاتھ ناپی۔ تب وہ اندر گیا اور دروازہ کے ہر ستون کو 2 ہاتھ ناپا، اور دروازہ کو 6 ہاتھ، اور دروازہ کی چوڑائی 7 ہاتھ تھی۔ اور اس نے ہیکل کے سامنے کی لمبائی کو 20 ہاتھ اور چوڑائی کو 20 ہاتھ ناپا، اور مجھ سے کہا کہ یہی پاک ترین مقام ہے۔ اور اس نے مسکن کی دیوار 6 ہاتھ ناپی، اور پہلو کے ہر ایک حجرہ کی چوڑائی مسکن کے گردا گرد 4 ہاتھ تھی، اور پہلو کے حجرے 6 منزلہ تھے، حجرہ کے اوپر حجرہ قطار میں 30، اور وہ اس دیوار میں جو مسکن کے گردا گرد کے حجروں کے لیے تھی داخل کیے گئے تھے تاکہ مضبوط ہوں، لیکن وہ مسکن کی دیوار سے ملے ہوئے نہ تھے۔ اور وہ پہلو پر کے حجرے اوپر تک چاروں طرف زیادہ وسیع ہوتا چلا جاتا تھا۔ مسکن کی چوڑائی اوپر تک برابر تھی، اور اوپر کے حجروں کا راستہ درمیانی حجروں کے بیچ سے تھا۔ اور میں نے مسکن کی چاروں طرف اونچا چبوترا دیکھا، پہلو کے حجروں کی بنیاد 6 بڑے ہاتھ کے پورے سرکنڈے کی تھی، اور پہلو کے حجروں کی بیرونی دیوار کی چوڑائی 5 ہاتھ تھی، اور جو جگہ باقی بچی وہ مسکن کے پہلو کے حجروں کے درمیان تھی۔ اور حجروں کے درمیان مسکن کی چاروں طرف گردا گرد 20 ہاتھ کا فاصلہ تھا، اور پہلو کے حجروں کے دروازے اس خالی جگہ کی طرف تھے، ایک دروازہ شمال کی طرف اور ایک جنوب کی طرف، اور خالی جگہ کی چوڑائی چاروں طرف 5 ہاتھ تھی۔ اور وہ عمارت جو الگ جگہ کے سامنے مغرب کی طرف تھی، اس کی چوڑائی 70 ہاتھ تھی، اور اس عمارت کی دیوار چاروں طرف 5 ہاتھ موٹی اور 90 ہاتھ لمبی تھی۔ سو اس نے مسکن کو 100 ہاتھ لمبا ناپا، اور الگ جگہ اور عمارت اس کی دیواروں سمیت 100 ہاتھ لمبی تھی۔ نیز مسکن کے سامنے کی اور اس مشرق کی جانب کی الگ جگہ کی چوڑائی 100 ہاتھ تھی، اور الگ جگہ کے سامنے کی عمارت کی لمبائی کو جو اس کے پیچھے تھی اور اس کی جانب کے برآمدے اس طرف سے اور اس طرف سے اور اندر کی طرف ہیکل کو اور صحن کی ڈیوڑیوں کو اس نے 100 ہاتھ ناپا۔ آستانوں اور جھروکوں اور گردا گرد کے برآمدوں کو جو 6 منزلہ اور آستانوں کے مقابل تھے اور چاروں طرف سے لکڑی سے مڑے ہوئے تھے، اور زمین سے کھڑکیوں تک، اور کھڑکیاں بھی مڑی ہوئی تھیں، دروازہ کے اوپر تک اور اندرونی گھر تک، اور اس کے باہر بھی چاروں طرف کی تمام دیوار تک
گھر کے اندر باہر سب ٹھیک اندازہ سے تھے، اور کروبی اور کھجور بنے تھے، اور ایک کھجور 2 کروبیوں کے بیچ میں تھا، اور ہر ایک کروبی کے 2 چہرے تھے۔ چنانچہ ایک طرف انسان کا چہرہ کھجور کی طرف تھا، اور دوسری طرف جوان شیر ببر کا چہرہ بھی کھجور کی طرف تھا۔ گھر کی چاروں طرف اسی طرح کا کام تھا، زمین سے دروازہ کے اوپر تک، اور ہیکل کی دیوار پر کروبی اور کھجور بنے تھے، اور ہیکل کے دروازہ کے ستون 4 گوشہ تھے، اور مقدس کے سامنے کی صورت بھی اسی طرح کی تھی۔ مذبح لکڑی کا تھا، اس کی اونچائی 3 ہاتھ اور لمبائی 2 ہاتھ تھی، اور اس کے کونے اور اس کی کرسی اور اس کی دیواریں لکڑی کی تھیں۔ اور اس نے مجھ سے کہا، یہ خداوند کے حضور کی میز ہے۔ ہیکل اور مقدس کے 2 دروازے تھے، اور دروازوں کے 2 پلے تھے جو مڑ سکتے تھے، 2 پلے ایک دروازہ کے لیے اور 2 دوسرے کے لیے، اور ان پر یعنی ہیکل کے دروازوں پر کروبی اور کھجور بنے تھے، جیسے کہ دیواروں پر بنے تھے، اور باہر کی ڈیوڑی کے رخ پر تختہ بندی تھی، اور ڈیوڑی کے اندرونی اور بیرونی جانب پہلو میں جھروکے اور کھجور کے درخت بنے تھے، اور ہیکل کے پہلو کے حجروں اور تختہ بندی کی یہی صورت تھی۔ حزقیل کی کتاب 42 باب۔ پھر وہ مجھے شمالی راہ سے بیرونی صحن میں لے گیا، اور اس کوٹری میں جو الگ جگہ اور عمارت کے سامنے شمال کی طرف تھی 100 ہاتھ کی لمبائی کی جگہ کے مقابل شمالی دروازہ تھا، اور اس کی چوڑائی 50 ہاتھ تھی، 20 ہاتھ کے مقابل جو اندرونی صحن کے لیے تھے، اور بیرونی صحن کے فرش کے مقابل کوٹریاں 3 طبقوں میں ایک دوسرے کے مقابل تھیں، اور کوٹریوں کے سامنے اندر کی طرف 10 ہاتھ چوڑا راستہ تھا، اور ایک راستہ 1 ہاتھ کا، اور ان کے دروازے شمال کی طرف تھے۔ اوپر کی کوٹریاں چھوٹی تھی، کیونکہ ان کے برآمدوں نے عمارت کی نچلی اور درمیانی منزل کے مقابلہ میں ان سے زیادہ جگہ روک لی تھی، کیونکہ وہ 3 درجوں کی تھی، لیکن ان کے ستون صحن کے ستونوں کی مانند نہ تھے، اس لیے وہ نچلی اور درمیانی منزل سے تنگ تھیں، اور کوٹریوں کے پاس کی بیرونی صحن کی طرف کوٹریوں کے سامنے کی بیرونی دیوار 50 ہاتھ لمبی تھی، کیونکہ بیرونی صحن کی کوٹریوں کی لمبائی 50 ہاتھ تھی، اور ہیکل کے مقابل 100 ہاتھ کی لمبائی تھی، اور ان کوٹریوں کے نیچے مشرق کی طرف وہ مدخل تھا جہاں سے بیرونی صحن سے داخل ہوتے تھے۔ مشرقی صحن کی چوڑی دیوار میں اور الگ جگہ اور اس عمارت کے سامنے کوٹریاں تھیں، اور ان کے سامنے ایک ایسا راستہ تھا جیسا شمال کی طرف کی کوٹریوں کے سامنے تھا، ان کی لمبائی اور چوڑائی برابر تھی، اور ان کے تمام مخرج ان کی ترتیب اور ان کے دروازوں کے مطابق تھے، اور جنوب کی طرف کی کوٹریوں کے دروازوں کے مطابق ایک دروازہ راہ کے سرے پر تھا، یعنی سیدھی دیوار کی راہ پر مشرق کی طرف جہاں سے ان میں داخل ہوتے تھے۔ اور اس نے مجھ سے کہا کہ شمالی اور جنوبی کوٹریاں جو الگ جگہ کے مقابل ہیں مقدس کوٹریاں ہیں، جہاں کاہن جو خداوند کے حضور جاتے ہیں اقدس چیزیں کھائیں گے، اور اقدس چیزیں اور نظر کی قربانی اور خطا کی قربانی اور جرم کی قربانی وہاں رکھیں گے، کیونکہ وہ مکان مقدس ہے۔ داخل ہوں تو وہ مقدس سے بیرونی صحن میں نہ جائیں، بلکہ اپنی خدمت کے لباس وہیں اتار دیں، کیونکہ وہ مقدس ہے، اور وہ دوسرے کپڑے پہن کر عام مکان میں جائیں۔ پس جب وہ اندرونی گھر کو ناپ چکا تو مجھے اس پھاٹک کی راہ سے لایا جس کا رخ مشرق کی طرف ہے، اور گھر کو چاروں طرف سے ناپا۔ اس نے پیمائش کے سرکنڈے سے مشرق کی طرف گردا گرد 500 سرکنڈے ناپے۔ اس نے پیمائش کے سرکنڈے سے شمال کی طرف گردا گرد 500 سرکنڈے ناپے۔ اس نے پیمائش کے سرکنڈے سے جنوب کی طرف بھی 500 سرکنڈے ناپے۔ اس نے مغرب کی طرف مڑ کر پیمائش کے سرکنڈے سے 500 سرکنڈے ناپے۔ اس نے اس کو چاروں طرف سے ناپا۔ اس کی چاروں طرف ایک دیوار 500 سرکنڈے لمبی اور 500 چوڑی تھی، تاکہ مقدس کو عام سے جدا کرے۔ حزقیل کی کتاب 43 باب۔ پھر وہ مجھے پھاٹک پر لے آیا، یعنی اس پھاٹک پر جس کا رخ مشرق کی طرف ہے، اور کیا دیکھتا ہوں کہ اسرائیل کے خدا کا جلال مشرق کی طرف سے آیا، اور اس کی آواز سیلاب کے شور کی سی تھی، اور زمین اس کے جلال سے منور ہو گئی۔ اور یہ اس رویا کی نمائش کے مطابق تھا جو میں نے دیکھی تھی، ہاں اس رویا کے مطابق جو میں نے اس وقت دیکھی تھی جب میں شہر کو برباد کرنے آیا تھا، اور یہ رویتیں اس رویا کی مانند تھی جو میں نے نہر کبار کے کنارہ پر دیکھی تھی۔ تب میں منہ کے بل گرا، اور خداوند کا جلال اس پھاٹک کی راہ سے جس کا رخ مشرق کی طرف ہے ہیکل میں داخل ہوا، اور روح نے مجھے اٹھا کر اندرونی صحن میں پہنچا دیا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ہیکل خداوند کے جلال سے معمور ہے، اور میں نے کسی کی آواز سنی جو ہیکل میں سے میرے ساتھ باتیں کرتا تھا، اور ایک شخص میرے پاس کھڑا تھا، اور اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، یہ میری تخت گاہ اور میرے پاؤں کی کرسی ہے، جہاں میں بنی اسرائیل کے درمیان ابد تک رہوں گا، اور بنی اسرائیل اور ان کے بادشاہ پھر کبھی میرے مقدس نام کو اپنی بدکاری اور اپنے بادشاہوں کے لڑنے پر ناپاک نہ کریں گے۔
کیونکہ وہ اپنے آستانے میرے آستانوں کے پاس اور اپنی چوکھٹیں میری چوکھٹوں کے پاس لگاتے تھے، اور میرے اور ان کے درمیان صرف ایک دیوار تھی۔ انہوں نے اپنے ان گھنونے کاموں سے جو انہوں نے کیے میرے مقدس نام کو ناپاک کیا، اس لیے میں نے اپنے قہر میں ان کو ہلاک کیا۔ بس اب وہ اپنی بدکاری اور اپنے بادشاہوں کی لاشیں مجھ سے دور کر دیں تو میں ابد تک ان کے درمیان رہوں گا۔ اے آدم ذات، تو بنی اسرائیل کو یہ گھر دکھا تاکہ وہ اپنی بد کرداری سے شرمندہ ہو جائیں اور اس نمونہ کو اگر وہ اپنے سب کاموں سے پشیمان ہو تو اس گھر کا نقشہ اور اس کی ترتیب، اس کے مخارج و مداخل اور اس کی تمام شکل اور اس کے کل احکام اور اس کی پوری وضع اور تمام قوانین ان کو دکھا اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس کو لکھ، تاکہ وہ اس کا کل نقشہ اور اس کے تمام احکام کو مان کر ان پر عمل کرے۔ اس گھر کا قانون یہ ہے کہ اس کی تمام سرحدیں پہاڑ کی چوٹی پر اور اس کے گردا گرد نہایت مقدس ہوں گی۔ دیکھ، یہی اس گھر کا قانون ہے۔ اور ہاتھ کے ناپ سے مذبح کے یہ ناپ ہے، اور اس ہاتھ کی لمبائی 1 ہاتھ 4 انگل ہے، پایا 1 ہاتھ کا ہوگا اور چوڑائی 1 ہاتھ، اور اس کے گردا گرد بالشت بھر چوڑا حاشیہ اور مذبح کا پایا یہی ہے۔ اور زمین پر کے اس پایا سے لے کر نیچے کی کرسی تک 2 ہاتھ، اور اس کی چوڑائی 1 ہاتھ، اور چھوٹی کرسی سے بڑی کرسی تک 4 ہاتھ اور چوڑائی 1 ہاتھ۔ اور اوپر کا مذبح 4 ہاتھ کا ہوگا، اور مذبح کے اوپر 4 سینگ ہوں گے، اور مذبح 12 ہاتھ لمبا ہوگا اور 12 ہاتھ چوڑا مربع، اور کرسی 14 ہاتھ لمبی اور 14 ہاتھ چوڑی مربع، اور گردا گرد اس کا کنارہ آدھا ہاتھ، اور اس کا پایا گردا گرد 1 ہاتھ، اور اس کا زینہ مشرق رو ہوگا۔ اور اس نے مجھ سے کہا، اے آدم ذات، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ مذبح کے یہ احکام اس روز جاری ہوں گے جب وہ اسے بنائیں گے، تاکہ اس پر سوکھنی قربانی چڑھائیں اور اس پر لہو چھڑکیں۔ اور تو لاوی کاہنوں کو جو صدوق کی نسل سے ہیں، جو میری خدمت کے لیے میرے حضور آتے ہیں، خطا کی قربانی کے لیے بچڑا دینا، خداوند خدا فرماتا ہے۔ اور تو اس کے خون میں سے لینا اور مذبح کے چاروں سینگوں پر، اس کی کرسی کے چاروں کونوں پر اور اس کے چوگرد کے حاشیہ پر لگانا، اسی طرح کفارہ دے کر اسے پاک و صاف کرنا۔ اور خطا کی قربانی کے لیے بچڑا لینا، اور وہ گھر کی مقرر جگہ میں مقدس کے باہر جلایا جائے گا۔ اور تو دوسرے دن ایک بے عیب بکرا خطا کی قربانی کے لیے چڑھانا، اور وہ مذبح کو کفارہ دے کر اسی طرح پاک کریں گے جس طرح بچڑے سے پاک کیا تھا۔ اسے پاک کر چکے تو ایک بے عیب بچڑا اور گلہ کا ایک بے عیب مینڈھا چڑھانا، اور تو ان کو خداوند کے حضور لانا، اور کاہن ان پر نمک چھڑکیں اور ان کو سوکھنی قربانی کے لیے خداوند کے حضور چڑھائیں۔ اور تو 7 دن تک ہر روز ایک بکرا خطا کی قربانی کے لیے تیار کر رکھنا، وہ ایک بچڑا اور گلہ کا ایک مینڈھا بھی جو بے عیب ہوں تیار کر رکھے۔ 7 دن تک وہ مذبح کو کفارہ دے کر پاک و صاف کریں گے اور اس کو مخصوص کریں گے۔ اور جب یہ دن پورے ہوں گے تو یوں ہوگا کہ 8ویں دن اور آئندہ کاہن تمہاری سوکھنی قربانیوں کو اور تمہاری سلامتی کی قربانیوں کو مذبح پر گزرانیں گے، اور میں تم کو قبول کروں گا، خداوند خدا فرماتا ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔